السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، آج کی نشست کا پہلا سوال جو ہے وہ زیادہ تر یہ موسم سرمائی میں ہی پوچھا جاتا ہے، موزوں اور جرابوں کے حوالے سے کہ اس میں کیا فرق ہے، اور مسح کے حوالے سے اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ موزے کا اور جرابوں کا تعلق سردی اور گرمی سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ شاید سردی میں موزے پہنے جاتے ہیں۔ آپ 12 مہینے پہن سکتے ہیں اور پہننے والے پہنتے ہیں، اور 12 مہینے جو سہولت دی گئی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دین اسلام ان الدین یسر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دین آسان ہے، تو یہ ایک سہولت اور آسانی ہے۔ ما یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ مشقت میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا۔ خفین موٹے موزوں کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ چمڑے کے موزے اس دور میں چلتے تھے، آج بھی چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کسی چیز سے بنے موٹے موزے، اور جوربین پتلے ہوتے ہیں، جراب پتلی ہوتی۔ دلائل کی روح سے آپ خفین پر بھی مسح کر سکتے ہیں اور جوربین پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ موٹا اور پتلا ہونا شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اہل علم فقہا کی بات ضرور ہے، مگر سلف صالحین سے صحیح سند کے ساتھ جرابوں پہ پتلی موزوں پر بھی مسح کرنا ثابت ہے، اور اس پر باقاعدہ کتابیں اور مضامین موجود ہے، اور مرفوع روایتیں بھی ہیں، ترمذی میں بھری ہوئی ہیں، جس میں جوربین کا ذکر ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اس میں کچھ کلام ہے، مگر مجموعی طور پہ اہل علم نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو کم از کم اگر آپ مرفوع روایت نہیں مانتے ضعف کی وجہ سے، تو صحیح روایتیں جو موقوف ہیں وہ تو واضح ہے بالکل کہ آپ جرابوں پہ مسح کر سکتے ہیں، سلف صالحین سے ثابت ہے، صحابہ اور اتباع صحابہ سے ثابت ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں اور موزے پہن لیں، کوئی سے بھی ہوں۔ اب آپ کو اجازت ہے، اگر آپ مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں، اپنے علاقے میں گھر میں موجود ہیں، آپ 1 دن 1 رات اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ مسافر ہے تو 3 دن 3 راتیں آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ بول و براز کے لیے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ نجاست لگ جائے، پھر ایک الگ بات ہے۔ البتہ غسل جنابت لاحق ہو جائے تو پھر آپ کو اتار کے غسل کرنا ہوگا، باقی عام زندگی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ گیلا کریں، ٹھیک ہے۔ افضل یہ ہے کہ آپ الٹا ہاتھ گیلا کریں اور الٹے ہاتھ سے ایسے کر کے اوپر کی طرف یوں پھیر دیں اس کو، اور اسی کو دوبارہ گیلا کریں اور الٹے پیر پہ پھیر دیں، کیونکہ پیر جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے دھوئے جاتے ہیں دلائل کی روح سے، اس لیے مسح بھی اولا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کیا جائے۔ البتہ آپ نے اگر یہ ہاتھ گیلا کیا اس پر پھیر دیا اور یہ ہاتھ گیلا کیا اس پر پھیر دیا تو بھی آپ کا مسح جائز ہے بالاتفاق، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے اسی کو استعمال کیا، گیلا کیا پھیر دیا، گیلا کیا اس پہ پھیر دیا، تو بھی جائز ہے۔ چوتھی شکل یہ کہ آپ نے دونوں ہاتھ گیلے کیے اور دونوں کو ایسے کر کے پھیر دیا ایک ساتھ ہی، تو بھی مسح آپ کا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور ہے کہ آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے کب سے شروع ہوگا؟ لوگ جب پہنتے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ مسح کی بحث ہے، پہننے کی بحث تو نہیں ہے۔ ٹائم پیریڈ مسح کے لیے بنایا گیا ہے، پہننے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ تو جب آپ پہلا مسح کریں گے وہاں سے آپ کا وقت اور ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ فجر میں آپ نے پہنے، عام طور پہ لوگ 12:30 1 بجے وضو کرتے ہیں، تو مسح کریں گے وہاں سے ٹائم سٹارٹ ہوگا، تو آپ پھر اگلی ظہر تک جا سکتے ہیں۔ 1 دن 1 رات اس حساب سے بنے گا، پہننے کے حساب سے نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا وضو مضبوط ہو اور آپ فجر کے بعد مصروف ہو، ظہر بھی اس میں آگے، اب باوضو تھے، آپ نے نماز پڑھ لی، اب آپ نے وضو کیا ہی عصر میں، تو عصر سے ٹائم سٹارٹ ہوگا، آپ کا ٹائم عصر سے سٹارٹ ہوگا۔ تو پہلا مسح جب کریں گے وہاں سے وقت سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ اس میں ایک چیز اور دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کچھ موضع ایسے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے
कट का भी कट है बल्कि वो, ठीक है ना। कट भी दो तरह के आ रहे हैं ना, एक टखने से ऊपर कट है और एक बिल्कुल ही कट है। तो ये जो ज्यादा कट है टखने को नहीं छुपा रहा, इस पर मसहा नहीं होगा, इसलिए कि मसहा बदल है वजू का, पैर धोने का। और पैर कहां तक धोए जाते हैं? अर्जुलकुम इलल काबैन, टखने तक धोए जाते हैं। तो लिहाजा मोजा आपका टखने तक होना चाहिए, फिर आपको इस पर इजाजत है कि आप मसहा करें। शेख साहब सवाल है कि मगरिब की अजान के बाद की 2 रकात पढ़ने के हवाले से अहादीस में क्या है, जरा इस पर वजाहत फरमा दें। सही बुखारी में और दीगर किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि सल्लु क़ब्ल अल-मग़रिब रकातैन, अजान जैसे ही हो उसके बाद मगरिब से पहले पहले 2 रकात नमाज पढ़ें, ठीक है। 2 मरतबा फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने 2 रकात पढ़ें, 2 रकात पढ़ें। और तीसरी मरतबा फरमाया कि लिमन शाह, जो चाहे पढ़ ले। कराहियतन अन यतक़दा अन्नास सुन्ना, अरबी कहते हैं कि लोग इसको लाजिम ना करार दे लें, इसलिए तीसरी मरतबा फरमाया जो चाहे पढ़ ले। तो लिहाजा ये हदीस से साबित है, सही बुखारी से और दीगर किताबों से साबित है, लिहाजा इस पर अमल करना चाहिए अल्लाह के तौफीक से। सब सवाल है कि अगर एक शख्स का निकाह होता है, जब निकाह कर लेता है मगर रुखसती से पहले 3 तलाक दे देता है, तो क्या ये 3 तलाक़ें तलाक शुमार कराएंगी या एक ही शुमार होगी? और क्या इस औरत को महर की रकम दी जाएगी? निकाह हो गया, हक महर का तायुन हो गया, शरीयत के मुताबिक रुखसती नहीं हुई, जन व शौकी मुलाकात नहीं, मुलाकात से मुराद सोहबत नहीं, ठीक है। तो आमतौर पर यही कहा जाता रुखसती नहीं हुई, और लड़के ने तलाक दे दी, तलाक वाक़ई होगी, निकाह हो चुका है, तलाक वाक़ई हो गया। अब वो 1 देता है या 3 देता है या 300 देता है, लड़की तलाक देते ही अजनबी हो जाएगी क्योंकि सोहबत नहीं हुई। फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतदूनहा, कुरान ने कहा औरत के ज़िम्मे कोई इद्दत नहीं है। जब इद्दत नहीं है तो दूसरी, तीसरी, चौथी या रुजू सब खत्म, ये मतलब है इसका। इसका मतलब नहीं कि हमने 3 एक साथ मान ली, ये मतलब नहीं है। शरीयत का फैसला यही है, ये जैसे इसने 1 तलाक दी ये औरत इसके लिए हराम हो, क्यों? सोहबत ही नहीं हुई। लिहाजा सोहबत नहीं हुई तो इद्दत भी नहीं है, तब इद्दत नहीं है तो रुजू भी नहीं हो सकता, रुजू भी नहीं होगा, ठीक है। हक महर इसको आधा दिया जाएगा, फनिस्फ़ु मा फ़रज़्तुम, कुरान कहता है हक महर अगर मुतय्यन हो गया तो आधा हक महर उसको आप दे सकते हैं, ठीक है, और आधा देना चाहिए, ठीक है। और बात जगह है फमत्तिऊहुन्ना, तो ये भी बहस है एक, ठीक है। अमूमी कायदा यही है कि उसको आधा हक महर दिया जाएगा क्योंकि आपने उसको निकाह में रखा था। अलबत्ता अगर एक चीज और मैं ऐड कर दूं, ये तो वाज़ेह हो गया कि तलाक अगर देता है तो उसको इद्दत नहीं गुजारनी, रुजू भी नहीं है। लेकिन अगर उसका दोबारा मूड बन गया कि ये गलती हुई मेरे से, घर वालों ने समझाया कि क्या कर दिया, खानदान में दरारें पड़ जाएंगी, हर किसी की इज्जत होती है वगैरह, बात समझ में आ गई, अब ये रुजू नहीं करेगा क्योंकि ये अजनबी हो गए, अब ये तजदीद निकाह कर सकता है, उससे नया निकाह कर सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। जैसे अजनबी दूसरा कर सकता है ये भी कर सकता है, इसने क्या बिगाड़ा, ठीक है। रुजू नहीं होगा, तजदीद निकाह होगा, दोबारा से निकाह होगा, हक महर तय्युन होगा, वली राजी होगा, गवाह मौजूद होंगे, ठीक है। और कोई इसमें वदाहत हो तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगी किसी मसले में आगे। शेख साहब सवाल है कि ज़ोहर से पहले की 4 रकात को 2-2 करके पढ़ सकते हैं? 2-2 करके अगर कोई पढ़ ले तो जायज़ है, लेकिन अफजल यह है कि 4 रकात एक साथ पढ़नी चाहिए। इस पर आपको एक फजीलत मिलती है, हदीस में आता है मन सल्ला अरबान क़ब्ल ज़ुहर फ़ुतिहत लहू अब्वाबुस समा, जो ज़ोहर से पहले 4 रकात पढ़ता है, वहाँ शायद ये भी जिक्र है कि तस्लीमिन वाहिद, एक सलाम से, फ़ुतिहत लहू अब्वाबुस समा, तो उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो ये एक फजीलत है जो आपको हासिल हो जाएगी। सलातुल लैल मसना मसना, सलातुल लैल व नहार मसना मसना, ये जो रिवायत है कि दिन और रात की नफिल नमाज जो है ही 2-2, इस रिवायत पर बहस मौजूद है, कलाम मौजूद है। जिन्होंने कबूल किया वो कहते हैं 2-2 पढ़ो, जिन्होंने कबूल नहीं किया और ज़्यादा अच्छी बात है वो कहते हैं 4 रकात ही पढ़नी चाहिए, और उस फजीलत के लिए 4 एक साथ ही पढ़ना चाहिए। लिहाजा
آپ کو سہولت تو ہے دو کی، لیکن 4 ایک ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس فضیلت کے لیے۔ شیخ صاحب سائل کا سوال ہے کہ موبائل فون میں آج کل لوگ رننگ ٹون میں تلاوت، نعت، حمد و اذان وغیرہ لگاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ موبائل ان کے ساتھ باتھ روم میں ہوتا ہے اور بیل بجتی ہے، اس صورتحال میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس پر ہمارے انٹرنیشنل گروپ میں کافی گرم بحث ہوئی ہے 2-4 مہینے پہلے، اور ہر کسی کی اپنی توجہ ہے، ہاں والوں کی بھی اور نہ والوں کی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ جی کوئی حرج نہیں، بعض نے کہا کہ حرج ہے۔ اب ہر کے پہ اپنے ادلہ اور استنباط ہے کہ ایسے اور ایسے، ٹھیک ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک راجح بات، صحیح بات یہی ہے کہ یہ ایک ضرورت کا آلہ ہے، تو اس میں آیات اور اسلامی ٹونز لگانی ہی نہیں چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ کس وقت کہاں ہے اور کب ریسیو کرتے ہیں، کیونکہ آیات کا معنی بدل جاتا ہے، آیت ادھوری رہ جائے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے، لہذا ضرورت نہیں ہے، سمپل ہی کوئی بھی ٹون لگا لے۔ زیادہ تر اچھے لوگ تو وائبریٹ پہ ہی رکھتے ہیں، الا یہ کہ کوئی ضرورت پڑ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ میوزیکل ٹون سے بھی بچیں، اسلامی ٹون سے بھی بچیں، یہ کوئی لازم نہیں ہے، کوئی آپ کا تقویٰ اور وہ نہیں ہے، دینداری کے بڑے دیندار ہیں ماشاءاللہ جی، تو ٹون بھی اسلامی لگا کے گھوم رہے ہیں، ہاں جی، تو آپ بتائیے کہ اس نے لگائی ہوئی اسلامی ٹون واش روم میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے آواز آ رہی ہے قرآن مجید پڑھنے کی، کوئی بات ہے بھلائی؟ تو ہر چیز پہ اپنی مرضی سے تقویٰ اور دین کا لیبل نہیں لگانا چاہیے کہ دینداری ضرورت کی چیز ہے، آلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو غیر اسلامی ٹونز ہیں، یعنی میوزیکل ٹونز ہیں، اس سے بھی بچیں آپ، اور اسلامی ٹون سے بھی بچیں، کیونکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے نکاح کے بارے میں ہمارے مشہور ہے نا کہ یہ مسجد میں ہونا چاہیے، بھائی کہاں لکھا ہے؟ تو روایت ہی صحیح نہیں جس میں آپ پیش کرتے ہیں، بھائی نکاح کرنا ہے جہاں آپ کو سہولت ہے آپ کر لیں، آپ کو کیا پریشانی ہے، نکاح کی شرطیں پوری کریں، ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ جی نکاح میں مسجد میں آ کے کریں گے آپ۔ تو اسی طرح یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سہولت ہے آپ یہاں بھی کر لیں، لیکن نکاح آپ کو جہاں سہولت ہے آپ وہاں کر سکتے ہیں، کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ یہاں کرو گے تو فضائل زیادہ، وہاں کرو گے فضائل کم ہے آپ کے، نکاح کی شرطیں پوری کریں۔ تو اسلامی ٹون اور میوزیکل ٹون دونوں سے اجتناب کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے، ضرورت کی چیز ہے تو کوئی سادہ سے ٹون لگا لیں، بلکہ اولڈ فون والی ٹون زیادہ اچھی رہتی ہے، اگر بائک وغیرہ پہ بندہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے فون آ رہا ہے، اللہ یہ کہ اچھا اس میں اپنا ایک تجربہ بھی شیئر کر دوں کہ عام طور پہ میں نے کہا نا وائبریٹ پہ رکھتے ہیں لوگ، بلکہ سائلنٹ پہ رکھتے ہیں، تو میری رائے اس میں یہ ہے کہ جب سفر کریں نا، بائک پر کریں، گاڑی میں کریں، ٹرین میں کریں، جہاز میں کریں، اس وقت آپ کی ٹون کھلی ہونی چاہیے، تاکہ موبائل اگر مس ہو جائے تو پھر آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو بیل کے ذریعے سے، کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں جامعہ درس 7 میں آخری سال میں پڑھتا تھا تو میرا موبائل کسی نے جیب سے نکال لیا مسجد میں، تو اس دن احساس ہوا کہ سفر کے دوران ٹون کھلی ہونی چاہیے تاکہ گر جائے تو بھی مل جائے، انسان کسی سے کہتا بھائی نمبر ملاؤ ذرا میرا یہ مسئلہ ہو گیا، چوری ہو گیا تو بھی، تو یہ ایک سہولت بہرحال میرے تجربے کے تحت موجود ہے، ایسا خیال کر سکتے ہیں۔ یہ سب سوال ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر پرانی آیات کے ساتھ جہنم اور جنت کا تصور پیش کیا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث سے رہنمائی اس حوالے سے فرمائیں کہ اس طرح کی تلاوت سننا یا اس طرح کا معاملات کے حوالے سے۔ جی بالکل، یہ مسئلہ بہت ہمارے پاس ڈسکس ہو رہا ہے، ہمارے تمام گروپس کے اندر تقریباً یہ بات آ رہی ہے، انفرادی بھی آ رہی ہے، مستورات کا ایک گروپ ہے خواتین کا، اس کے اندر بھی یہ تفصیلی بات بار بار آ رہی ہے کہ ہمارے اصل میں ایک ذہن بن گیا ہے کہ اب ہم نے لازمی تصویر کو لے کر چلنا ہے، اور ہم نے بچوں کو پڑھانا، سکھانا، یا حتیٰ کہ دینی معاملات کو بھی ہم نے بغیر تصویر کے کرنا ہی نہیں۔ حالانکہ ہمارے ماضی میں کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، علماء دیوبند ہو، علماء بریلی ہو، علماء شیعہ ہو، علماء حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ہر مکتبہ فکر نے اپنے حصے کا کام کیا الحمدللہ، اور بہت زیادہ کیا، بہت زیادہ کیا۔ علامہ احسان کا آپ کام دیکھ لیں، ہمارے میڈیا کا دور تھا کیا وہ اکیلا اتنا مجمع جمع کرتا تھا کہ ہمارے سارے کراچی کے مولوی مل کے اتنا مجمع جمع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے جس کو ہم نے لازم کر لیا، اور اب اس میں پھر مزید قباحت یہ آ رہی ہے کہ دا میسج کافروں نے بنائی، ہر فلم بنا دی نبی اسلام کی زندگی پہ، تو لوگوں علماء نے فتویٰ دیا دیکھنا حرام ہے، ویسے تو ٹی وی کا فتویٰ جو واضح ہے آپ کو پتہ ہے منع ہے، ناجائز ہے، لیکن اس پر زیادہ فوکس کیا کیونکہ اس میں توہین کا پہلو پایا جاتا ہے، انہوں نے کافروں کو شکل دی کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو پھر بعد میں مسلمان بھی شروع ہو گئے، آج پوری وہ عیسائیت نے بھی اور مسلمانوں نے بھی اور دوسروں نے بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوری بنا دی، سارا کچھ ہی بنا دیا، اب وہ کارٹونز کی شکل میں، اور آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل تصویروں کے ذریعے سے، اور یہ اے آئی کا دور ہے تو اس سے جو جنریٹ کی جاتی ہیں تصویریں، اس کے ذریعے سے جنت، جہنم، جہنم کا داروغہ، دجال،
आदि मलाइका सब कुछ शो किया जा रहा है, ये नाजायज है। दीन इस्लाम ने तरगीब और तरहीब का जितना पहलू बताया है उतना काफी है। आप वो आयात बय्यनात और हदीस मुबारका पढ़ के सुनाए, आपको कोई जरूरत नहीं है उसकी अमली तस्वीर पेश करने की, क्योंकि आप उस हकीकत को नहीं पा सकते, बल्कि आप ये समझे कि आप उसके बदन को कम कर रहे हैं। गोया कि शरीयत का जो एक डरावा है उसको आप कम कर रहे हैं ये चीज दिखा के, क्योंकि बच्चों में रूटीन सी एक बात आ गई। आले कफारा को देख देख के अभी आपको पता है ये 25 दिसंबर की बहस आने वाली है क्रिसमस की, तो क्या लोगों का मामला है और किस तरह के लोग जो है वो बंदर और भालू बन के घूम रहे होते हैं। और हमारे यहाँ भी वो रिवाज पा गया कि बच्चे मास्क ही ऐसा लेकर आते हैं, पूरा पूरा लिबास ही कुत्ते बिल्ले का लेकर आते हैं, तो ये गोया उसी तरफ मामला जा रहा है। तो ये बहरहाल शरई तौर पे उलमा ने इसको नाजायज करार दिया है। तस्वीर साजी जिसमें जीरो की निशानी हो, तस्वीर साजी जिसमें जीरो का वजूद दिखाया रहा है, मसलन बटरफ्लाई दिखा रहे हैं, ठीक है जी, या आपने कार्टून बनाकर साबित कर दिया छोटा भीम है, हाँ जी, कोई बड़ा भीम और छोटा भीम बना दिया आपने उठा के, भाई कार्टून नहीं है, लेकिन पता चल रहा है ये मुदक्कर है, मुअन्नस है, बोलता है, चलता है, फिरता है, तो आपने गोया जीरो की अक्कासी की है ना। तो जीरो को इस तरह रिवाज देना, जीरो की तस्वीर को, ये तमाम मकतब फिक्र के यहाँ नाजायज के जुमरे में आता है। इल्ला ये कि आप उससे कोई दीनी फायदा आपका हुआ, उलमा की हद तक के लिए वो बराह रास्त उनकी कुछ सिलसिला आपने बनाया, या जैसे हरमैन शरीफ इनका कोई खुतबा है उसको लॉन्च किया जाता है, या मशाइख, क्योंकि मीडिया इस वक्त महाज बन गया है। हम ये नहीं कह रहे कि आप कुल्ली तौर पर छोड़ दें, बल्कि वो लोग जो इस काबिल है कि उनकी बात सुनी जाए। मिस्टर जाकिर, डॉक्टर जाकिर साहब माशाल्लाह से आपके सामने, तो इस तरह के जो स्कॉलर्स है या और हमारे जो बड़े स्कॉलर्स है वो दीन की हद तक उसको महदूद कर दे, वो एक अलग चीज है। मगर बच्चों की तालीम के लिए तस्वीर को लाजिम करार देना कि इनको जन्नत भी ऐसे और लोगों को बाकायदा, और कल को आप देखिएगा ये बात बढ़ते बढ़ते मस्जिद में आ जाएगी कि मस्जिद में स्क्रीन लगी होगी और जहन्नम के दर्श देने के लिए जहन्नम दिखाई जा रही हो। तो ये तसव्वुर ही बातिल है। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, वहां की हकीकत क्या है हम नहीं जानते, उसको जहन में रासिख करने के लिए ये कोई बात जरूरी नहीं है, बल्कि नबी की बात पर यकीन होना चाहिए, बस उसी के जरिए से जो है बात समझ में आ जाती है कि हकीकत क्या है। शेख साहब सवाल है कि अगर वज़ू या गुस्ल करने के बाद जगह खुश्क नज़र आए तो क्या इसको गीला करने से वज़ू या गुस्ल फ़र्ज मुकम्मल हो जाएगा, या वज़ू या गुस्ल फ़र्ज जो है दोबारा किया जाएगा? वज़ू करने के बाद अगर जगह खुश्क है तो उस पर गीला हाथ नहीं फेरा जाएगा। क्यों? तरतीब उल्टी हो जाएगी। तरतीब है, पहले हाथ है, फिर कुल्ली है, फिर नाक है, फिर मुंह है, ठीक है नहीं, फिर कोनिया है, फिर सर का मसा है, फिर कान का मसा है, फिर पैर। आपने वज़ू किया, बाद में देखो कोनी रह गया, आपने गीले क्या फिर दिया, आपने तरतीब को उल्टा कर दिया। ये तरतीब के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है। उल्टा वज़ू इस्लाम में नहीं, ठीक है। कुछ लोगों ने लिख दिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने लिख दिया कि दी अगर वज़ू के बाद समझ ना आए, ये लगे कि कोई चीज़ छूट गई, कोई चीज़ छूट गई और समझ नहीं आ रही क्या छूट गई। भाई 4-5 चीजें ऐसे कैसे समझ में नहीं आ रही? बोले नहीं, अगर समझ में ना आए तो फिर क्या करें? बोले ऐसा करो, उल्टा पैर धो लो, उल्टा पैर मारो, घुटना फूटे, आंख। ये बिला वजह का एक बहस बना रखी फौकाहा की मुशगाफियां हैं, ठीक है। तो वजू में अगर कोई पार्ट आपका खुश्क रह गया तो आपको वजू सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो यानी जहां से खराब हुआ वहां से सेट करते हुए आगे चले जाए कंटिन्यू तो भी ठीक है, या आप शुरू से ले लें उसको, ठीक है ना, वो भी ठीक है। लेकिन आप वो सिर्फ हाथ नहीं फेर सकते। अलबत्ता अगर आप गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल जनाबत, औरत अपने महाना अय्याम का गुस्ल कर रही है या गुस्ल जनाबत कर रही है, मत कर रहा है, ठीक है जी, और लापता फला करे, और गुस्ल जुमा कह लें, इस तरह जो भी गुस्ल वजूब के दर्जे में आते हैं, फर्ज के दर्जे में आते हैं, उसमें बॉडी को एक शुमार किया गया, टोटल बॉडीज को हाथ पैर सबको मिला के एक काउंट किया गया। वजू में ये अलग अलग पार्ट है, लेकिन गुस्ल में ये पूरी बॉडी एक है। इस पूरी बॉडी को आपने धोना है, लिहाजा अगर उसमें कोई मसला रह गया, बाहर निकल के देखा कि एड़ी खुश्क है, आपने गीला क्या फेर दिया, आपका गुस्ल दुरुस्त है। गुस्ल में इजाजत है, वुदू में नहीं। सवाल शेख साहब कि सजदा सहू कब करना चाहिए और नमाज में किन अराकीन के छोड़ने की वजह से सजदा सहू लाजिम हो जाए? सजदा साहब के बारे में आता लिकुल साहबिन सजदतान, हर मिस्टेक पर, हर साहब पे, हर बोल चुक पे 2 सजदे हैं, ठीक है। अलबत्ता जो चीज रुकन है, अरकान, जो चीज रुकन है या फर्ज है, जैसे क़याम, जैसे क़याम खड़े होना, जैसे फातिहा पढ़ना,
یہ رکن بھی ہے، فرض بھی ہے، جیسے رکوع کرنا، جیسے 2 سجدے کرنا، جیسے آخری تشہد میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں فرض ہیں، رکن ہیں۔ یہ اگر آپ بھولے سے ہو جائے تو بھی آپ کی وہ رکعت گئی، نماز گئی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے جان بوجھ سے کیا تو بھی آپ کی وہ رکعت یا نماز گئی۔ یہاں خالی سجدے نہیں چلیں گے، بلکہ رکوع چھوٹا ہے، رکعت دوبارہ سے پڑھیں گے ایک، پھر آخر میں 2 سجدے کریں گے رکوع کے ساتھ۔ اس کا بھی یہ مسئلہ ہے، سجدہ ایک چھوٹے یا دونوں چھوٹے، آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی، آپ کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، فاتحہ والی چھوٹی وہ بھی شمار نہیں ہوگی، تو وہ نماز کے اندر ہی ایک رکعت دوہرا لیں، آپ سلام نہ پھیریں امام صاحب کے پیچھے، اگر آپ لیٹ آئے ہیں امام صاحب کھڑے ہو گئے، آپ نے رکعت دوہرا لیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے سجدہ چھوٹ گیا، آپ کھڑے ہو جائیں، دوبارہ سے فاتحہ پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، اور پچھلی رکعت کو چھوڑ دیں، آگے جانے دیں۔ تو 4 ہے تو 4، 3 ہے تو 3، اور 2 ہے تو 2۔ تو اگر رکن اور فریضہ چھوٹے گا تو صرف سجدہ کافی نہیں، بلکہ وہ رکن کی وجہ سے پوری رکعت آپ کی جائے گی، دوبارہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، چاہے سلام پھیر کر پڑھی آپ نے، یا نماز کے اندر اس کو سیدھا کر لیا، جیسے وضو میں نے بتایا سیدھا ہو جائے گا، جہاں تک گئے غلطی ہوئی وہاں سے دوبارہ کنٹینیو کر دیں، اور 2 آخر میں سجدے کریں گے، آپ سلام پھیرنے سے پہلے کریں تو بھی ٹھیک ہے، سلام پھیرنے کے بعد کریں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جو فرض اور رکن کے درجے میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، جیسے حدیث میں پہلے تشہد کا ذکر ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، حدیث میں ہے، کرتے ہیں، کرنا چاہیے، وہ چھوٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ نماز پوری کی، اور جب سلام پھیرنے کے لیے پوری دعائیں پڑھ لی تو سلام نہیں پھیرا، بلکہ آپ نے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کی، تو پتہ چلا کہ پہلے تشہد اگر چھوٹ گیا تو 2 سجدے کافی ہیں، رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا ایک قاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سجدہ سہو جو ہے وہ افعال پہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی حرکات و سکنات، زیادہ تر اس کا فتویٰ اس پر دیا جاتا ہے، رکوع چھوٹ گیا، سجدہ چھوٹ گیا، اور اس کے اندر پھر رکعت کے ساتھ وہ دہرانے کا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ البتہ قرات میں مثال کے طور پہ آپ سے کوئی چیز مسٹیک ہو گئی، سبحان رب العظیم چھوٹ گیا، سبحان رب الاعلیٰ چھوٹ گیا، سمع اللہ چھوٹ گیا، تو اس میں پھر آپ کو اختیار ہے، کیونکہ یہ نہ فریضہ ہے نہ رکن ہے، یہ صرف تکبیرات انتقال کہلاتی ہیں، تو اس کے اندر جو ہے آپ کو اجازت ہے، آپ چاہیں تو سجدہ صاف کر لیں، عام روایت ہے ہر صاف پہ 2 سجدے، اور اگر چاہے نہ کریں تو بھی آپ کی نماز درست ہے، کیونکہ اس پر کوئی سختی نہیں ہے دلائل کی روح سے۔ اب ایک چیز اس میں اور ہے کہ جی امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہوئے غلطی ہو گئی، امام صاحب تشہد میں بیٹھے، ٹھیک ہے جی، ہم غلطی سے کھڑے ہو گئے، یا بیٹھے تو ہمیں پڑھا ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے جی، ایسی کوئی چیز آ گئی، اور وہ فرض بھی نہیں ہے وہ چیز جو ہم سے مسٹیک ہوئی، ٹھیک ہے جی، رکوع کیا مگر دعا نہیں پڑھ سکے امام کے پیچھے، انسان ہے، ذہن کہیں بھی جا سکتا ہے، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی پھر آپ کو اختیار ہے کہ امام صاحب سلام پھیر دیں، آپ 2 سجدے چاہیں تو کر لیں، لیکن نہ کریں تو بھی بہتر ہے، کچھ چیزیں امام صاحب کی وجہ سے معاف کر دی گئی، لیکن امام صاحب اگر غلطی کریں گے تو آپ کو ان کے ساتھ چلنا پڑے گا، امام صاحب سے مسٹیک ہوتی ہے نا کبھی، تو پھر ان کے پیچھے تو آپ کو چلنا پڑے گا، آپ یہ نہیں کہیں گے جی میں کیوں کروں، میں نے غلطی تھوڑی کی، میں تو صحیح ہوں۔ اچھا، عرب کے بعد علماء نے یہ فتویٰ دے دی ہے، یہ بال فتویٰ صحیح نہیں ہے، میں نے پہلے بھی شاید یہ بات کی ہے، وہ کیا، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں آپ نے عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور آپ نے پڑھنی مغرب، آپ نے پڑھنی ہے مغرب، تو آپ کیا کریں، مغرب کی نیت سے عشاء میں شامل ہو جائیں، بھائی وہ تو 4 پڑھائے گا، میں 3 پڑھوں گا، یہ کیا، بولو آپ 3 پڑھ کے بیٹھ جائیں، آپ بیٹھے رہے، امام صاحب کھڑے ہوئے، قیام کیا، فاتحہ پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد پڑھا، پھر جب وہ سلام پھیریں گے 3 منٹ کے بعد، 2 منٹ کے بعد، پھر آپ ان کے ساتھ سلام پھیریں، بھائی تو امام کی اقتداء تو ختم کر دی آپ نے، امام کھڑا ہوا ہے بیٹھے میں، امام رکوع میں آپ بیٹھے میں، تو یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے لقمہ دیا قاری عاقل صاحب کو، حضرت صاحب کو، عادی آپ نے کہا کہ جی لقمہ دیا، 4 ہو گئے تھے، وہ 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے لقمہ دیا، سبحان اللہ یہ کہنا ہے نا، اس نے قبول ہی نہیں کیا، آواز نہیں گئی، یا کوئی اور وجہ ہو گئی، یا اسے سمجھا میں تو صحیح ہوں، وہ 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے، تو عرب کے لوگوں کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ نے کھڑا نہیں ہونا، کیونکہ غلطی بالکل واضح ہے امام صاحب کی، ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، وہ کیوں کھڑے ہوئے، ہم کیوں کھڑے، ہم نے غلطی تھوڑی کہ ہم بیٹھے رہیں گے، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو آپ کی پوری نماز باطل ہو جائے گی، بھائی امام کی اقتداء کا پھر کیا مطلب ہوا، آپ کا کام تھا لقمہ دینا، اس نے نہیں قبول کیا، وہ جانے اس کی نماز جانے، آپ اس کے تابع ہیں، آپ ان کی اطاعت کریں گے،
उनके साथ चलेंगे, ठीक है। आपका काम था लुकमा देना, आपने दे दिया, बात हो गई खत्म। तो ये कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं, बारह समझने का, फाहम का फर्क आ जाता है। उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब हो गया। सवाल है शेख साहब, सहर और इब्तिदाए फजर दोनों में के वक्त में क्या फ़र्क है? शहर, हाँ, ये हमारे यहाँ रमज़ान आने वाला है, शायद इस तरह के सवाल फिर शुरू हो रहे हैं, और ये लोगों ने उठाया है। वो क्या है कि मस्जिदों से आपको पता है कि मस्जिदों में तो बाद में आया, पहले ये चीज़ किताबों में लिख दी गई थी और आज भी मौजूद है कि शहरी खाते हुए एहतियातन 2 मिनट पहले शहरी खाना छोड़ दें, एहतियातन 2 मिनट पहले शहरी खाना छोड़ दें, और इफ्तार करें तो एहतियातन 2 मिनट लेट करें। आपकी टाइम अजान आज भी मगरिब के टाइम पर होती है और मस्जिदों के 2 मिनट के बाद होती है, आप तजुर्बा करके देख लें, ठीक है जी। तो ये 2-3 मिनट का फतवा फुक़हा ने, उलमा ने दे रखा है, बिलखुसूस अहनाफ की तरफ से ये मसला आया हुआ है। ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। एहतियात किस चीज़ की? वो तो एहतियाती जोर भी पढ़ते हैं, जुम्मा पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद एहतियाती जोर पढ़ते हैं। बोले पता नहीं जुम्मा होगा नहीं, वो जोर तो पढ़ दो भाई, अजीब एहतियात है भाई। तो ऐसी कौन सी एहतियात? इस्लाम कहता है यकीन पर चलो। आपको यकीन नहीं है नबी अलैहिस्सलाम ने कैसे नमाजें अदा की हैं, कैसे मामलात किए हैं, सहाबा ने कैसे किए? ये क्या बात है कि एहतियात पे आप चल रहे हैं? गैर जरूरी बात है। सहाबा कहते हैं हम शहरी खाते थे, हत्ता के हदीस में यहां तक आ गया, इत्तिफाक हो गया कि आप खा रहे थे, अदान शुरू हो गई, तो आप वो प्याला ना रखें जब तक कि अपनी जरूरत पूरी ना करें। शरीयत तो यहां तक इजाजत देती है आपको, तो आपने 2 मिनट का बिला वाले की मुसीबत लगा दी लोगों के साथ, 3-3 मिनट लगा जाते हैं बसा औकात। तो सहर इफ्तार में ये फतवा गलत है, एहतियात वाला के 2-3 मिनट वाला। तो इसी चक्कर में फिर उन्होंने वो बिगाड़ दिया। जब आप उनसे बहस करें, वो कहते हैं देखें अजान क्यों होती है? आप फौरन कहेंगे भाई नमाज के लिए। तो भले नमाज के लिए अजान होती है ना, शहरी का क्या ताल्लुक है इससे? लोरी आप घबरा गए, बोले ये क्या हो गया? आपने खुद ही कहा कि हाँ भाई अजान तो नमाज के लिए होती है, तो शहरी का फिर क्या ताल्लुक? भाई शरीयत ने इससे जिक्र किया है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया खाओ पियो हत्ता युअद्दिन इब्नु इब्ने उम्मे मक्तूम, जब तक खाओ पियो जब तक के मेरा सहाबी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अजान ना दे। खाते हो तो बिला वजह का एक मसला बना दिया गया है और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो शहर का टाइम, सुबह सादिक का टाइम और अजान फजर का टाइम ये एक ही है। ये और बात है, इमाम साहब की आंख थोड़ी सी लेट खुली, मौजिन साहब की, वो अलग बात है, अजान दे सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। नबी इस्लाम सोते रह गए थे, मुअत्ता में रिवायत है, मशहूर बात है कि बिलाल में उठा देना, बिलाल भी सो गए, साहबा सो गए, नबी इस्लाम सो गए। तो जब उठे तो सूरज भी निकल चुका था, तो फरमाया कि इस वादी से बाहर निकलो, यहाँ शैतान है। बाहर गए, वजू किया, अजान दिलवाई, तो लेट हो सकती है अजान, कोई मसला नहीं। लेकिन ये कहना कि सुबह सादिक शहर और आदान में फर्क है, ये बिला वजह की बात है। अदान जुड़ी हुई है सुबह सादिक के साथ, शहरी के साथ, बशर्ते के टाइम सेट हो आपका, खुद साख्ता टाइम ना हो और टाइम शरीयत के मुताबिक हो। क्योंकि घड़ियां जो है आपके घर में अगर 4 मोबाइल हैं, 6 मोबाइल हैं, सबका टाइम आउट होगा। अगर आप 40 चैनल देखते हैं, सबका टाइम अपना होगा, कोई सिलसिला है ही नहीं। तो बड़ा मोहतात रहना चाहिए इस सिलसिले में। शेख साहब सवाल है कि झूठी कसम का कफारा क्या है? छोटी कसम का कोई कफारा नहीं है, तौबा करे, इस्तिगफार करे, अपने तौर पे जो चाहे नेकी करे, सदका भी नेकी, लेकिन कफारा कोई नहीं है। छोटी कसम नहीं उठानी चाहिए, ठीक है। खामोश रहो हदीस में आता है, उठाओ तो अल्लाह के नाम की उठाओ, सच्ची उठाओ, छोटी उठा ली तो कोई कफारा नहीं है। शेख साहब सवाल है कि इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह की मद में जो पैसे हम चार्ज करते हैं उसमें कुछ कटौती करते हैं, इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। दोबारा दोहराइए। यानी ये शॉपकीपर हैं जो इजी पैसा और जायज़ कैश वगैरह का काम करते हैं, उनका सवाल है कि जब हम जायज़ कैश वगैरह में पैसे जो लेते हैं और उसकी बाद में कुछ पैसे जो करते हाँ, तो मेहनताना तो लेगा ना वो आपसे, या तो आप ये काम खुद ही कर लें फिर, तो वो अपनी मजदूरी तो लेगा ना। वो लाइट जला रहा है, दुकान खोल के बैठा है, रेंट भर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, तो वो अपना मेहनताना लेता है, ठीक है। कंपनी से जो मिलता है वो भी उसका हक है, और आपसे लेता है अखलाकन छोड़ दे एक अलग बात है, लेकिन अगर आपसे वो लेता है तो ये भी जायज है। इसमें इत्तिफाक और मकराम का, पहले मनी आर्डर चलता था, फ्री में चलता था क्या कहते हैं पुराने लोग, मनी आर्डर चलता था ना पहले, कैसे चलता था? पैसे तो देने पड़ते हैं ना, डाकिया को दे, किसी और को दे, तो मेहनताना तो आपका है ना, डाकिया वालों को आपको देना तो पड़ेगा ना, फ्री में आपको वो जो है पिज्जा देके चला जाएगा, ऐसा तो नहीं फूड पांडा वाला आपके साथ। तो मेहनताना वो बैठा हुआ है, उस चीज के पैसे ले रहा है कि जी आप ये काम मेरा करते हैं, लाओ 10 रुपए दो, लाओ जी 20 रुपए दो,
ٹھیک ہو گیا. ہاں یہ ہے کہ ان کو چاہیے وہ ظلم نہ کریں, عرف عام کے مطابق چلیں, عرف عام کے مطابق, یعنی جو معاشرے میں ایک چیز رائج ہے اس کے مطابق کرے, بلا وجہ کے نہ کرے. اچھا بھائی وہاں سے کرا لو, میں تو نہیں کر رہا, میں 20 روپے لیتا ہوں. یہ تھوڑی زیادتی ہے, یہ ظلم ہے, یہ اس کا وہ خود جواب دہ ہے. لیکن یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی صورت نہیں, جبھی تو آپ کی گٹ پھنسی ہوئی. ایک دوسرا اس میں یہ ایک اشکال ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کم پیسوں پہ کم لیتے ہیں اگر آپ نے بھیجنے ہو, نکلوانے ہو, اور زیادہ پیسوں پہ زیادہ لیتے ہیں. ٹائم تو اتنا ہی لگتا ہے, بٹن بھی اتنا ہی لاتا ہے. یہ ایک اشکال ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کمپنی کی طرف سے یہ اسی طرح ہے, تو یہ جو لوڈ ہے, برڈن ہے, یہ کمپنی کے ذمہ ہے. جیسے گورنمنٹ نے کچھ چیزوں میں آپ کو پھنسا دی تو اس کی جواب دہ پھر کمپنی ہے. اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ کے لیے کوئی ٹینشن والی بات انشاءاللہ نہیں ہے. شیخ صاحب سوال ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ لوگوں میں مشہور ہے تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے. اور اگر آپ یہ فتویٰ دیں, مثال کے طور پہ ایک بندہ جو لوم چلا رہا, مشین چلا رہا ہے, اس پہ ماشاءاللہ کپڑا بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور آپ نے اگر تہجد پڑھنے میں سونا ضروری ہے, سوئے تو سوتی رہ گئے بیچارے, تو آپ تہجد چھڑوا دیں. یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ سونا اٹھنا, نیند کو قربان کرنا, یہ باعث فضیلت ہے, باعث اجر ہے. لیکن اگر ایک آدمی کنٹینیو جاگ ہی رہا ہے اور پڑھا کے سونا چاہتا ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. شریعت نے کہیں نہیں روکا آپ. ٹھیک ہے, یہ بلا وجہ کا ایک مسئلہ لوگوں نے بنا رکھا ہے, سونا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. یہ ایسے جیسے ہمارے ایک ساتھی اللہ بخش چلے گئے, بہت اچھے علماء کے خادم تھے اور بڑے غیور قسم کے حدیث تھے, تو وہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جی نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. بھائی وضو تو ہے آپ کا, بولے نہیں, وضو کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے وضو کو توڑنا بھی ضروری ہے. پہلے ان کے ذہن میں بیٹھ گئی, تو وہ یہی کرتے تھے, کہیں بھی جاتے نا, وہ کہتا ہے بھائی پہلے وضو توڑوں گا, پھر وضو کروں گا, پھر نماز پڑھوں گا. تو یہ خود ساختہ کچھ باتیں ہوتی ہیں, انسان کے دماغ میں چھپک جاتی ہیں, ایسا نہیں. جزاک اللہ. اس کے علاوہ اگر کسی ساتھی کے پاس کوئی سوال ہے تو یہاں تشریف لیں. آپ نے کہا تجدید نکاح والی بات, آدھا مہر کو اتنا ادا کر دیا پہلے کا اپنا ایک نکاح, اب وہ دوبارہ سے جب تجدید کرنا ہے تو کیا سرے سے دوبارہ نیا مہر ہوگا؟ جی بالکل, میں نے ذکر کیا ولی کا اذن ہوگا, گواہ ہوں گے, حق میں دوبارہ سے دے ہوگا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کم کر لیں اپنے طور پہ کہ بھئی ایک دفعہ تو ہو گیا نا, چلو تھوڑا کم کر لیں, لیکن حق مہر ہوگا. حق مہر, ولی اور شاہ گواہی ضروری, بالکل ہر چیز اثر نو ہو. ہاں ٹھیک, نہیں ایسی کوئی پابندی نہیں, کیونکہ آپ نے اس کو اپنے ساتھ باندھ لیا نا, اب آپ کا تو ڈیو ہو گیا. بس شریعت نے رخصت دے دی کہ چلو آدھا دے دو, کیونکہ آپ نے رخصت ہی نہیں لی, پورا فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے, آپ اس کو آدھا حق مہر دے دیں. لیکن اب یہ ہے کہ اس کو پابند نہیں کر سکتے پہلے والا. تو معاشرے میں ہو رہا ہے مگر یہ ظلم ہے, بچیوں کے ساتھ یہ ظلم ہے, یہ ہو رہا ہے. جیسے طلاق ہو گئی, خلا ہو گیا, سامان اٹھا دیے جاتے ہیں, تحفے طائف کے مسئلے ہو جاتے ہیں. حالانکہ اپنے چیز جو آپ نے گفٹ کی ہے اس کو واپس لینا, ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے کل کلب یعود فی قیعہ, کتے کی طرح ہے جو الٹی کر کے چاٹ رہا ہے. اتنا سخت فتویٰ ہے, ہماری قوم باز ہی نہیں آتی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ تجدید نکاح کے حوالے سے ہی سوال ہے, بڑے صاحب نے عرض کیا ہے. اب اس میں کیا گنجائش ہے کہ استغفر اللہ کوئی بندہ اگر دوبارہ غصے کی حالت میں پھر نکاح توڑ دے اور اس کے بعد دوبارہ بھی کیا تجدید کر سکتا ہے وہ؟ پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر علماء حضرات کو دیکھا گیا ہے یا ٹی وی پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ سوال بیان کرتے وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے, سنا ہے, اور اس طرح کی, مطلب ان کے کوئی حوالے بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ جیسے پچھلے ہفتے ثروت الہی صاحب آئے تھے, انہوں نے بھی ایک دفعہ شاید یہ ذکر کیا تھا, اگر میں غلط نہ ہوں, کہ کہا جاتا ہے. تو ان کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے کیا اس کا دینے کا بات کا؟ شکریہ. جہاں تک تجدید نکاح کا معاملہ ہے تو اس بندے کے ساتھ جس نے بغیر رخصتی کے طلاق دے دی, یہی سوال تھا آپ کا نا, اسی بندے سے متعلق. ٹھیک ہے نا, نہیں رخصتی کے بعد والے کا مسئلہ. اچھا, یہ ایک دوسرا سوال ہوگا کہ ایک بندہ رخصتی لیتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ صحبت کرتا ہے, زندگی گزارتا ہے, پھر وہ طلاق دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک وقت میں ایک طلاق دے تو بھی ایک ہے, 2 دے تو بھی ایک ہے, 3 دے تو بھی ایک ہے, 300 دے تو بھی ایک وقت میں طلاق ایک ہی ہوتی ہے. آپ کا پاور ہی اتنا رکھا ہے شریعت, زیادہ جذبات میں آ گیا, فجر میں ساری نمازیں نہ پڑھتے, بولے جی ہو گئی, ایسا نہیں ہوتا. ہاں جی, جب رمیہ جمار کرتے ہیں نا تو کنکر ایک اٹھاتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر,
پھر دوسرا اٹھاتے ہیں. آپ نے کہا مٹھی بھری مارتے, بولے 7 کیا 700 تو لگے ہوں گے نا, ہو گیا. یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے, خالہ جی کا باڑہ نہیں کہ جیسے آپ نے کر دیا بس ہو گیا. اسلامی نظام ہے, طلاق ایک عبادت کا مسئلہ ہے, شریعت کا مسئلہ ہے, یہ ویسے ہی واقع ہوگی جیسے بتائی گئی. تو ایک وقت میں انسان کو ایک طلاق کی اجازت ہے, مگر لوگ جذبات میں 3 دیتے ہیں, بھائی 300 دے دو, چلو 3000 دے دو, ہوگی ایک طلاق ہوگی. اب طلاق دے دی تو عورت اگر اس کو ماہانہ ایام آتے ہیں اور وہ پیٹ سے نہیں ہے, حمل سے نہیں ہے, پریگنینسی میں نہیں ہے, اور اس کو ماہانہ ایام آتے ہیں, تو اس کی عدت ہے 3 قروء, 3 حیض. ٹھیک ہے, والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء, قرآن نے کہا طلاق یافتہ عورتیں خود کو 3 حیض تک روک کے رکھیں, 3 مہینے نہیں, 3 حیض. اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ضروری نہیں کہ 3 مہینے گزرے, بلکہ بسا اوقات 2.25 مہینے 2.5 مہینے میں 2 مہینے میں نپٹ جاتی ہے, تینوں حیض آ جائے. تو اس کو پھر یہ مسئلہ ہے. اور اگر یہ حیض اس کو نہیں آتا, بیماری ہے یا بڑی عمر کی ہو گئی, بیماری ہے یا بڑی عمر کی ہو گئی, آتا ہی نہیں, ٹھیک ہے, پھر قرآن نے کہا اس کے لیے 3 اشہر, 3 چاند کے مہینے. پھر وہ 3 مہینوں میں جائے گی چاند کے حساب سے, پھر 3 حیض آئی نہیں رہا اس کو, تو حیض وہ 3 مہینے چاند والے اس پہ چلی جائے گی. تو اب یہ 3 مہینے والی ہو یا 3 حیض والی, ہوگا کیا کہ جب طلاق دے دی عورت عدت میں داخل ہو گیا, وہ بیٹھے نہ بیٹھے, یہ لوگوں میں ہوتا ہے, تو 6 مہینے بعد پوچھتے ہیں شیخ صاحب میں عدت کروں کیا؟ یہ رمضان کی طرح, رمضان آ گیا روزہ رکھ لیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو گزر گیا, یہ کیا بات ہے؟ بات ایسے بنتا, رمضان شروع ہو گیا, جس نے رکھنا ہے وہ رکھ لے گا, ورنہ وہ تو گزرے گا نا. تو طلاق کے بعد عدت اسٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ بیٹھے نہ بیٹھیں, اگر نہیں بیٹھو گی, عدت کا خیال نہیں کرو گی, آپ گناہ گار ہو, بس اتنی بات, عدت اسٹارٹ ہو چکی, بات ایسے بن میں. تو عدت اس کی اسٹارٹ ہو گئی جیسے آپ نے طلاق دی, 3 حیض کی ہو یا 3 مہینے والی. اس دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے, بغیر کسی نکاح کے رجوع کر سکتا ہے. رجوع بالقول, زبان سے کہہ سکتا ہے, 2 بندے بلا کر رشتے داروں میں کہ بھائی میں آپ سے رجوع کرتا ہوں. اگر اکیلے کہہ دے تو بھی ہو جائے گا جیسے طلاق ہوئی, ٹھیک ہے. میسج پہ کہہ دیتا ہے, کال کر دیتا ہے, 2 بندوں کو بٹھا کر کہہ دیتا ہے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, رجوع کرتا ہوں, یہ ہو گیا رجوع. یہ بالقول ہے, زبان سے. بالفعل کیا ہے کہ وہ عورت سے مقاربت کر لے, صحبت کر لے, اس نیت سے کہ میں رجوع کروں, تو بھی رجوع ہوگی. اس کے لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ عقل مند ہیں, دانا پینا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح بھی رجوع ہو جائے. تو اگر اس نے نہیں رجوع کیا اور 3 حیض گزر گئے, یا 3 مہینے والی تھی 3 مہینے گزر گئے, تو اب ان کا تجدید نکاح ہوگا, اب ان کا تجدید نکاح ہوگا. سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ, صحیح بخاری میں ان کا واقعہ آتا ہے, ان کی ہمشیرہ بہن کو ان کے بہن بھائی نے طلاق دے دی ظاہر سی بات ہے بیوی کو, اور وہ اس نے پوری عدت گزر کے رجوع نہیں کیا. اب کیا ہو گیا, اجنبی ہو گئے, حرام ہو گئے ایک دوسرے کے لیے, کیونکہ اب یہ کہیں اور بھی کر سکتی. پھر اس کو خیال آیا, واپس آ گیا, اس نے کہا کہ معقل مجھ سے غلطی ہو گئی, میں دوبارہ سے تمہاری بہن کا ہاتھ مانگتا ہوں. ولی سے مانگا جاتا ہے نا, تو لوگوں نے کہا بغیر ولی کے بھی ہو جاتا ہے, کورٹ آپ کی عدالتیں بھری پڑی, تو ولی سے رابطہ کیا. تو معقل ابن یسار نے کہا کہ ہم نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دیا, تم نے یہ سلوک کیا, دوبارہ دے دوں, سبال بدن, جاؤ یہاں سے, بھگا دیا, اس کو نہ دو. تو اللہ نے آیتیں اتار دی, فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, ان کو ان کے سابقہ شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکو. تو جب یہ آیت اتری تو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے سمن وطاعتا لربی, اللہ جو تو کہہ دے, اور پھر بولا دوبارہ سے اس کو نکاح کے ذریعے سے اس کو رخصت کیا گیا. تو یہ اس کا طریقہ ہوگا. 4 رکعت سنت ظہر کی آپ نے بتایا فرض سے پہلے, وہ 4 رکعت درمیان میں التحیات اس میں ہے یا التحیات پڑھی جائے گی درمیان میں 4 رکعت کے اندر؟ دوبارہ کہیں, درمیان میں جو التحیات پڑھی جاتی ہے, جیسے فرض میں ہم 4 فرض میں پڑھتے ہیں, اگر ہم التحیات کے ساتھ پڑھیں گے تو فرض سے مشابہ ہو جائے گی, اس کے حوالے سے تھوڑی سی بتا. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے سوال کیا تھا کہ ظہر کی رکعت 2 کر کے یا 4 کر کے, 4 میں اگر تیار فرض کے مشابہ ہو جائے. جی جی جی, مسئلہ یہ ہے کہ فرض کے مشابہ نہ کرو, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو لوگوں میں مشہور ہے, وہ حدیث تھوڑی, بچپن سے ہم نے بھی یہ سنا ہے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ فرض میں آپ 2 پہ بیٹھ کے, ٹھیک ہے جی, کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن نیت فرض کی ہوتی ہے, اور آخری 2 میں آپ قرات نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, اگرچہ اجازت ہے, اور نفل میں سنتوں میں عام طور پہ 4 میں قرات ہوتی ہے,
ایک تو یہ فرق ہے، ٹھیک ہے جی. پھر اس کی فضیلت اسی طرح بتائی گئی، اس کی فضیلت اسی طرح بتائی گئی ہے. تو مشابہت ہو بھی جائے تو منع تھوڑی وطر کی بحث مغرب کے ساتھ ہے، لیکن یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جی سنت اور فرض کو ملانا نہیں چاہیے. یہ کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں. اچھا مولانا صاحب، ایک صاحب یہ پوچھنا ہے کہ آج کل یہ مسئلہ ہے کہ اگر میں کسی سے عقد کرنے کی بات کرتا ہوں، طے کرتا ہوں، اور ہم نے اس کو طے کر لیا کہ ہم سے آپ کا یہ رابطہ ہوگا. اب یہ کہ میں نے کہا نہیں نکاح کرنا، نکاح کی اس سے میں غور سب کرتے وہ چاہے 4 ماہ بعد آتے ٹھیک ہو گیا. بجائے 4 ماہ کے وہ 4 برس لگا دیے، اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا. دین اسلام کی روح سے ٹھیک ہے، اگر نکاح ہو جاتا ہے تو رخصتی مؤخر کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے. 3 سال تو سیدہ عائشہ کا نکاح رہا ہے، حدیث سے ثابت ہے. اور دلائل کی روح سے اس پر شریعت نے کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ رخصتی آپ نے کب لینی ہے. لیکن فتنوں کا دور ہے، بہتر یہ ہے کہ جب آپ نے نکاح کر دیا تو دونوں فریق کو سوچنا چاہیے کہ بھائی بچی کو اس کے گھر رخصت کر دیں، کیونکہ نکاح کے بعد پردہ تو اٹھ گیا، اجنبیت ہو گئی ختم. اب تو شاپنگ بھی ایک ساتھ ہی کرتے ہیں نا، کہتے نکاح کرتے ہوئے شاپنگ ایک ساتھ کرتے. تم نے بھی کی تھی کیا جو اشرے ہوتے؟ ہاں جی. تو یہ جائز ہے. اب لیکن ہو سکتا ہے وہ اس سے بڑھ کر آگے، کیونکہ پردہ تو اٹھ گیا، دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اس سے آگے کے معاملات ہو جائیں، صحبت اور مقاربت کی بات ہو جائے. نہیں کیا تو اس کو وہاں بھی انگیج کیا اس نے، اور آگے اٹیک نکال بھی کیا اس نے. ایسا پھر کرتے ہیں کچھ لوگ. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کی پھر شرعی حیثیت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو 2-3 نکاح کی اجازت تو ہے نا، اس کو 4 نکاح کی تو مرد کو تو اجازت ہے نا. تو وہ اس کا ایک الگ بحث ہے کہ ہم اسے اجازت دیتے ہیں، یعنی معاشرہ ہمارا جس طرف جا رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو اب یہ ہے کہ نکاح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نکاح ہو چکا ہے تو رخصتی میں بھی کوشش کریں. شریعت نے ٹائم نہیں بتایا لیکن آپ جلدی کریں، کیونکہ اب ان کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہے. اب تو منگنی پہ بہت کچھ ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے بھارت، ٹھیک ہے جی. اور پردہ بھی رکھے اور ہدایت بھی دے ہمارے بچوں کو اور بڑوں کو بھی. تو جب نکاح ہو گیا تو جب آنا جانا ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس سے بڑھ کر وہ خلوت میں واقع ہو جائے، ٹھیک ہے. اور کل کو پھر بات بگڑ جائے، کیونکہ شیطان کہیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے، تو پھر لڑکی والوں کے لیے کتنا بڑا ایک کٹھن مسئلہ ہوگا. وہ پیٹ سے ہو جائے تو پھر اور زیادہ بڑا مسئلہ ہوگا. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کس کس کو سمجھائیں گے بھائی نکاح ہوا ہوا تھا، بھائی نکاح ہوا ہوا تھا، کون سنے گا آپ کی بات. تو یہ فتنہ بن سکتا ہے. بس اوقات صحیح چیزیں بھی فتنے کا باعث بن جاتی ہیں، لہذا بڑا محتاط فیصلے کرنے چاہیے سمجھداری کے ساتھ. اور یہ ہمارے یہاں جو ہے نا پیروں پہ کھڑا ہو جائے، پیروں پہ کھڑا ہو جائے اور یہ اتنا پڑ جائے، وہ یہ ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے. یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، ایک ہی جگہ دے کر وہ تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. جبکہ نکاح کے بارے میں اللہ نے کہا فسوف یغنیہم اللہ من فضلہ، تو نکاح تو کر، اللہ تجھے مالدار کر دے گا. تو یہ ہو جانا چاہیے رخصتی وغیرہ. باقی بالکل یہ ہے، تکلیفیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں. اسی لیے اب جو لوگ نکاح نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں نکاح تو حال میں ہی ہوگا یا تاریخ پر ہوگا، ہم نہیں کرتے. وہ تھوڑے سے بہتر رہ جاتے ہیں اس اعتبار سے کہ کم از کم نکاح کا مہر تو نہیں لگی، طلاق اور عدت کی بحث تو نہیں آئے گی نا، منگنی تو منگنی ہوتی ہے. تو وہ بیچارے پھر زیادہ بہتر ہے، ہم کیا کہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.